امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں طویل ملاقات۔ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ ولادیمیر پوٹن نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ کہا صدر ٹرمپ سے بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، بہت سی باتوں پر اتفاق کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا۔ امید ہے یورپی رہنما امن عمل کو خراب نہیں کریں گے۔ صدر پیوٹن نے مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ بولے روس اور امریکہ کی مشترکہ تاریخ کا اہم حصہ الاسکا سے جڑا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ڈیل کے لیے بھی ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ نیٹو اتحادیوں اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا۔ معاہدہ ان پر منحصر ہے اور انہیں اس سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ پیوٹن سے ملاقات نتیجہ خیز رہی، بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی۔ میرے ساتھ پیوٹن کے تعلقات ہمیشہ شاندار رہے۔ روسی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ امریکی اور روسی صدور کی ملاقات امریکی ریاست الاسکا میں ہوئی۔ دونوں رہنما جوائنٹ بیس ایلمنڈورف ریچرڈسن میں ایک ساتھ بیٹھے۔ دونوں صدور کی ملاقات تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی شریک تھے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، معاون اوشاکوف بھی ملاقات میں موجود تھے۔ الاسکا پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے پیوٹن کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا۔ ٹرمپ پیوٹن کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایئر بیس سے میٹنگ کے مقام پر لے کر گئے۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اعلان کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل بھی 7 روپے 19 پیسے کمی کے بعد 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول کی پرانی قیمت برقرار رکھی گئی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ 200 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں افراد لاپتہ۔ سیلابی ریلوں نے بنیر، باجوڑ، تورغر، سواتمان صحرا، شانگلہ اور بٹاگرام کا حلیہ ہی بدل دیا۔ بنیر سب سے زیادہ متاثر، ایک ہی گاؤں کے 120 افراد سمیت 150 اموات رپورٹ ہو چکی۔ بپھرا پانی اسکول کے 8 بچوں اور اساتذہ کو بھی بہا لے گیا۔ باجوڑ میں کیسمان صحرا میں 20، سوات میں 13، شانگلہ میں 8، بٹاگرام میں 10 اور لوئر دیر میں 5 افراد جاں بحق۔ بنیر سمیت 5 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ۔ صوبہ بھر میں فلیش فلڈ کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری۔ کئی متاثرہ علاقوں کے زمینی راستے منقطع۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید۔ میتیں پشاور منتقل، شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کیا جائے گا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر باجوڑ جا رہا تھا۔ چنگی بانڈا کے قریب موسمی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہوا۔ صوبائی حکومت کا آج سوگ کا اعلان، پرچم سرنگو رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کے باعث تباہی کی داستان رہا۔ گھر، سکول، رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ واٹر چینلز کا نام و نشان مٹ گیا۔ بپھرا پانی جہاں سے گزر رہا ہے تباہی مچاتا جا رہا ہے۔ گاڑیاں پتوں کی طرح پانی میں بہہ گئیں۔ خوفناک مناظر دل دہلانے لگے۔ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لی۔ فلیش فلڈ سے 55 گھر متاثر، 8 گھر مکمل تباہ۔ مانسہرہ کے علاقے بٹل میں کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھر زیر آب۔ دریائے کنہار اور سرن میں بھی شدید طغیانی ہے۔ وادی کاغان میں دریائے کنہار میں شدید طغیانی۔ دریائے سوات اور پنجگوڑہ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی۔ شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثر عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی ہدایات۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اضافی فوجی دستے بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 1 دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ پاک فوج نے اپنا 1 دن کا راشن بھی متاثرین کے لیے مختص کر دیا۔ فیلڈ مارشل کے انجینئرز کور کو حکم دیا کہ پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرے۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر پہلے ہی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مصروف ہے۔ ریسکیو 1122 PDMA ضلعی انتظامیہ مقامی رضاکار بھی امدادی کاموں میں شریک۔ بیشتر علاقوں سے سیاحوں اور مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ PDMA کی جانب سے بنیر کے لیے 15 کروڑ، باجوڑ، بٹاگرام اور مانسہرہ کے لیے 10-10 کروڑ اور سوات کے لیے 5 کروڑ روپے جاری۔ ترکیہ، شام، اسپین اور پرتگال میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی۔ ترکیہ کے شہر مرسین میں کئی گھر جل گئے۔
دو دہات کے 70% مکانات بھی جل کر خاکستر۔ شام کے لاسقیہ، طرطوس اور ہما صوبوں میں لگی آگ ترکیہ کے ہاتائے صوبے تک پھیل گئی۔ اسپین اور پرتگال میں بھی آگ کی شدت میں اضافہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی، گریٹر اسرائیل کے نظریے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نتن یاہو کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے تصور سے متعلق تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل کے تصور میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے خیال کو مکمل دفن کرنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دی۔ مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 3000 سے زائد گھر اسرائیلی آباد کاروں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے نیا منصوبہ اسرائیلی جرائم میں نیا اضافہ قرار دیا۔ اسرائیل کے غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر حملے جاری، مزید 54 افراد شہید۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 22 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک نے بھی مزید 4 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ نیدرلینڈز میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، ادھر ایتھنز میں یونان کی بندرگاہ پر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیلی بحری جہاز کو گھیر لیا۔ مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے، جہاز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل کا بیان، عرب ممالک کی شدید مذمت، بیان کو مسترد کر دیا۔ سعودی عرب نے رد عمل دیا کہ اسرائیل کے آبادکاری اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اردن نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو علاقے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ادھر اسرائیل نے مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 3000 سے زائد نئے گھر تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ امور کی آبادکاری کے منصوبوں کی مذمت، گھروں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ترکیہ میں ایک سال کے دوران 16واں میئر گرفتار، پولیس نے بدعنوانی کے الزامات پر استنبول کے مرکزی علاقے بیوغلو کے میئر سمیت 40 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اپوزیشن نے حکومتی کارروائیوں کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ امریکہ کا لاطینی امریکہ اور کیریبین جزائر کے قریب سمندر میں فوج کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ حکام کے مطابق 4000 سے زائد میرینز اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ جوہری آبدوز، اضافی جاسوس طیارہ اور جدید ساز و سامان سدرن کمانڈ کے لیے مختص۔ مقصد منشیات اور دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنا ہے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی کی وبا بے قابو، رواں ماہ 19 افراد کی جان چلی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک 24,183 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ 101 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈھاکہ اور دیگر بڑے شہروں کے اسپتال دباؤ کا شکار ہیں۔ پلاسٹک آلودگی سے نمٹنے کے لیے عالمی قانونی معاہدے کی کوششیں ناکام، یورپی یونین اور جزیرہ نما ممالک کی سخت ضوابط کی حمایت، تیل پیدا کرنے والے ممالک نے مخالفت کر دی، رکن ممالک نے دوبارہ مل بیٹھنے پر اتفاق کیا۔ عالمی منظر نامے پر بھارت کی ایک اور سبکی، بھارت کے انکار کے باوجود 46 ملکوں نے اگلے اجلاس کی صدارت پاکستان کو سونپ دی۔